हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज सैटरडे 10 जनवरी है। आज से एक हफ्ता पहले यानी 3 जनवरी को एक आज़ाद मुल्क के सदर को अमेरिका उठा के ले गए। उस पर हम बात करेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला के मडूरो की, प्रेसिडेंट मडूरो की। ट्रम्प साहब कहते हैं कि ग्रीनलैंड हर हालत में हमें चाहिए। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि वो डेनमार्क के यानी फ़ैन है, उसके बावजूद उनको ग्रीनलैंड चाहिए और वजह भी उन्होंने बताई जो हम डिस्कस करेंगे। न्यूयॉर्क के ममदानी साहब जो हैं अभी तक न्यूज़ में हैं, जो बातें उन्होंने की हैं वो लोग अब जो दिखा रहे हैं। उन्होंने जो मोदी साहब के लिए बात कही थी बहुत सख्त अल्फाज में, हम थोड़ी सी उस पर बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि पाकिस्तान के 2 और जजेस पे खिताब आ गया और उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हो गए। ये वो 2 जजेस हैं जो इस्टेब्लिशमेंट ने और आसिम मुनीर साहब ने मरियम के साथ मिलके अपॉइंट किए थे। यानी उनको नीचे से ला के ऊपर लाया गया था बहुत सारी हदूद पार करके। हम उन पर भी बात करेंगे, उन पर खिताब क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ईरान में रिजीम चेंज कब होगा, होना तो है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि हालात ख़राब हो रहे हैं। तो चलिए जनाब, हम शुरू करते हैं मडूरो साहब से। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो टेररिस्ट होता है ये कौन होता है और टेररिज्म क्या होता है, दहशतगर्द। ये टर्मिनोलॉजी जब से अफ़गानिस्तान की वॉर हुई है बड़े टॉप पे। इससे पहले आपको याद होगा एक लड़की ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, एक फ़लस्तीनी लड़की ने, किसी ने नहीं कहा वो टेररिस्ट है। उस वक्त ये टर्म ईजाद नहीं हुई थी, लेकिन उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान के बाद ये टर्म बड़े ज़ोर शोर से हर जगह, खुसूसन नॉर्थ अमेरिका में बहुत यूज़ हो रही है। तो जनाब, दहशतगर्द किसे कहते हैं? जो दहशत फैलाए, यानी टेरर फैलाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि आजकल ट्रम्प साहब सारी दुनिया में दहशत फैला रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो सबसे बड़े दहशतगर्द हैं? नहीं ना, क्योंकि किसी में दम नहीं है कहने का। लेकिन अगर देखा जाए तो डिस्क्रिप्शन पे वो फिट होते हैं। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मुझे ग्रीनलैंड बाय हुक एंड क्रुक चाहिए। पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ, उनके अल्फाज तो ये थे कि आसानी से दे दो तो अच्छा है, वरना फिर दूसरे तरीके से लेंगे, यानी फ़ौज के ज़रिए लेंगे, ताकत के ज़रिए लेंगे। और वो ख़रीद नहीं रहे ग्रीनलैंड। साथ साथ ये भी कहते हैं कि मैं डेनमार्क का फ़ैन हूँ, यानी डेनमार्क को ही पसंद करते हैं, ग्रीनलैंड भी लेना चाहते हैं। वजह वो ये बताते हैं कि इससे पहले कि रशिया या चाइना ग्रीनलैंड ले ले, उन्होंने, मैंने सुना वो कह रहे थे कि मैंने एविडेंस देखे कि चाइना रशिया जो है ग्रीनलैंड में उनकी प्रेजेंस है, तो इससे पहले कि वो लें हम लेना चाहते और हर हालत में लेना चाहते। अच्छा भाई, ले लीजिए। फिर ट्रम्प साहब को मैंने सुना कि वो ये कह रहे हैं कि ईरान में जो डेमोन्स्ट्रेटर है, अगर उन पे, अगेन उनके एग्जैक्ट अल्फाज नहीं हैं, उन पे ईरान ने कुछ जुल्म किया यानी ताकत इस्तेमाल की, तो अमेरिका रेडी है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि उन्होंने तो ये कहा था वी आर पैक्ड एंड रेडी टू गो। यानी आप कौन है? आप सबसे पहले आप ये सोचिए कि ट्रम्प साहब ने जो वेनेजुएला पे जाके उसके सदर को उठा के अमेरिका ले आए हैं, क्या उनका ये इक़दाम जो था जमहूरी था, लीगल था? नहीं, इसलिए कि अमेरिका में कांग्रेस से अप्रूवल लेनी पड़ती है ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले। फिर आपको यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ट्रम्प साहब ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने तो ये बहुत पहले से प्लानिंग की थी। जिन लोगों ने, जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जिन्होंने वीडियो वॉच की है, उन्होंने देखा होगा कि जो सेफ हाउस था मडोरो का, जिसके स्टील डोर थे, यानी मडोरो साहब को ख़तरा था कि कल न कुछ हुआ तो मैं चोर रास्ते से निकल सकता हूँ। स्टील डोर उनके जो बेडरूम के थे, अमेरिका ने उसका रेप्लिका बनाया, एग्जैक्टली रेप्लिका, और प्रैक्टिस की कि जब हम एक्चुअल हाउस में जाएंगे मडोरो के, तो किस तरीके से, कब जाएंगे, कहाँ कहाँ से गुजरेंगे और किस तरह उठा कर, पूरी प्लानिंग से किया उन्होंने। 4, 5, 6 महीने जो भी लगाए, जब टाइम राइप हो गया तो उन्होंने जाके प्रिसाइजली बग़ैर एनी अमेरिकन कैजुअलिटी के उठा के लिया। लेकिन आप ये सोचिए कि रात के 2 बजे कराकस के लोग धमाकों के शोर से उठ गए, आग ही आग लगी थी हर जगह। ये नहीं हुआ था कि ये गए और हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया उसके महल के ऊपर और उसको उठा के लिया, नहीं, आग भी लगाई, धमाके भी किए, चीज़ें भी जलाई। ये आपने एक मुल्क में जाके किया जो आपका ख्याल है कि वो आदमी ठीक नहीं है। हो सकता है वो आदमी ठीक नहीं हो, लेकिन उसको जब आप पकड़ के ले आए तो सारी दुनिया में मुजाहरे हुए, उसके हक़ में भी, उसके मुखालिफ भी। चलिए, ड्रग पुशर था, क्रिमिनल था, सब कुछ था, लेकिन उसको सज़ा उसके मुल्क के लोगों को देनी चाहिए।
آپ کیسے چلے گئے باہر سے جا کے اٹھا کے لیا؟ لیکن چلیے اب تو آپ اٹھا کے لیا. دوسری بات مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ جب امریکہ میں اس کو اٹھا کے لیا ہے مڈورو کو، تو اس کو فیڈرل کورٹ میں پیش کیا امریکہ کے. تو یہ کون سا دنیا کا قانون ہے کہ بھئی آپ ایک دوسرے ملک کے آدمی کا ٹرائل اپنے ملک میں کر رہے ہیں جو آپ کے ملک کا سٹیزن ہی نہیں؟ خیر اب ان کو مارچ کی ڈیٹ مل گئی، وہ کہہ رہے ہیں میں انوسنٹ ہوں، میں ابھی بھی پریسیڈنٹ ہوں. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کون سا قانون ہے کہ آپ اس طرح اس کا ٹرائل امریکہ میں کریں وہاں سے لا کے؟ اور پہلی دفعہ امریکہ نے نہیں کیا، اس سے پہلے بھی امریکہ یہ بات کرتا رہتا ہے. تو امریکہ ہے کیا؟ امریکہ UN ہے. یعنی آپ کس اتھارٹی کے تحت ایک آزاد ملک کے صدر کا ٹرائل کریں گے؟ میں آئی ایم ناٹ ان لو ود مڈورو، آئی ایم جسٹ سیئنگ اٹ کہ اگر آپ دیکھیں تو لیگلی رانگ، ایتھیکلی رانگ، ہر طریقے سے یہ بات غلط ہے. لیکن بیچارے کو اب مارچ تک بھگتنا ہے جو بھی ہوگا، اور جو ہوگا آپ اور ہم جانتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایران کے جو مظاہرین ہیں، اگر ایران نے ان کے اوپر طاقت کا استعمال کیا تو امریکہ آنے کے لیے ریڈی ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے عراق ایران وار ہوئی تھی، امریکہ شروع سے، جب سے شاہ گیا ہے اس وقت سے امریکہ جو ہے وہ ایران کو تڑیاں دیتا رہتا ہے. اب یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ شاہ کے بیٹے کو لا کے بٹھایا جائے گا تخت پہ. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر کہہ رہا ہوں کہ ایران میں رجیم چینج انیویٹیبل ہے. یہ اسموتھ سیلنگ نہیں ہوگی ٹرمپ صاحب کے لیے. ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے کراکس گئے اور جا کے اس کو اٹھا کے لیا، ایسا نہیں ہوگا. ریزسٹنس بہت ہوگی اور اللہ جانے کیا کیا ہوگا. لیکن یہ کہ وہ کچھ بھی ہو جائے، امریکہ رجیم چینج کرا کے رہے گا. امریکہ کی نظریں میکسیکو پہ بھی ہیں. امریکہ دوسرے ساؤتھ امریکن کنٹریز کی بات کرے، کیوبا کی بات کر رہا ہے. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا پلان کیا ہے کہ اپنے وہ 4 سالہ دور اقتدار میں کہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں پاکستان ان کی جیب میں ہے، انڈیا تقریباً ان کے اپر پاکٹ میں ہے. جو غریب ملک ہے جو امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، سعودی عربیہ، UAE، یہ سب، یہ تو ان کی جیب میں ہے ٹرمپ صاحب کے. تو اب ٹرمپ صاحب چاہ کیا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ برطانیہ کی طرح یا آٹومن امپائر کی طرح آدھی دنیا پہ قابض ہو جائے. تو ڈریم آن، وہ زمانے گئے. مطلب سرپرائزنگلی کراکس میں جو ہوا وہ ڈیفینیٹلی اندر سے ان کو ہیلپ ملی، ورنہ ایسا ایران میں نہیں ہوگا. لیکن حالات ایسے ہو رہے ہیں، بہت ہی خراب ہو رہے ہیں ایران کے حالات کہ رجیم چینج وہ کرا کے دم لیں گے. ایران سیریا پہ بھی جا کے بمباری کر کے آ گئے. اچھا یہ مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ امریکن کورٹ میں ابھی حال ہی میں 1-2 دن پہلے، یا شاید 3-4 دن پہلے، میں ٹائم صحیح بتا نہیں سکوں گا، کہ ایک امریکن جج نے ٹرمپ صاحب بول رہے تھے ان کو بولا یا تو خاموش ہو جاؤ ورنہ جیل بھیج دوں گا. اب ٹرمپ صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، آپ سوچئے، اتنے طاقتور صدر پوری دنیا کے، ان کو ایک امریکن جج کہہ رہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ جیل بھیجوں گا. لیکن نہ تو ٹرمپ صاحب نے اس جج کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ اس کی جاب گئی، نہ کچھ اور ہوا. جبکہ پاکستان میں وہ جو جج مریم لے کر آئی تھی بڑے نیچے سے اٹھا کے، نیلم، جسٹس نیلم کو لاہور کا چیف جسٹس بنایا تھا اپنے حق میں فیصلہ کرانے کے لیے. اور بے شک اس نے بہت سے ان کے حق میں فیصلے کیے. ایک اس نے بات کر دی کانسٹیٹیوشن پہ تو اس کے خلاف ریفرنس ڈال کر دیا. ایک اور اب 2 ججز ہو گئے. ایک اور میرا خیال جسٹس رباب ہے ان کا نام ہے، پٹھان جج ہے. ان کے خلاف، ان دونوں خلاف ریفرنس دائر ہو گیا. یہ وہی جج ہے جن کو نیچے سے لے کر آتے ہیں. یعنی ہو یہ رہا ہے کہ جو ججز یہ نیچے سے لا رہے، اگر ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات کی تو ان کے پاس ان کے ویک پوائنٹس تیار ہوتے ہیں. اچھا، اور سب سے بڑا ہتھیار ان کا یہ ہے کہ بھائی ڈگری جعلی ہے. پہلے وہ سپریم کورٹ کے جج کی ڈگری جعلی کر دی، ہائی کورٹ کے جج کی ڈگری جعلی. وہ 30 سال سے جج تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں اس کی بھی ڈگری جعلی ہے، یہ جو پٹھان جج ہے. تو بھائی آپ جب جج بناتے ہیں تو آپ چیک نہیں کرتے کہ ڈگری جعلی ہے کہ نہیں جعلی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. لا لیسنس ہے لیکن کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. ہمارے وکلا ہیں، وکلا بھی کچھ نہیں کر رہے. میں حیران ہوں کہ وکیل شور شرابہ کرتے کچھ نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عاصم منیر بڑا نروس ہے، کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ جس طرح PTI کی پاپولرٹی ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہنیں باہر بیٹھیں گی چلی جائیں گی. لیکن اب وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ پورے ملک کو بند کر دو، اور اس کا جو ایکشن شروع ہو گیا، پہلے پشاور میں ہوا، اب کراچی میں ہوا، اس سے عاصم منیر بڑا نروس ہے. اچھا، زرداری صاحب کی جو پیپلز پارٹی ہے وہ شروع سے ہی چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے PTI سے ہماری شادی ہو جائے، کیونکہ وہ مسلم لیگ نون کو تو گھاس نہیں ڈالتے، مجبوری میں ان کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. اب جب سے مخصوص نشستیں ملی ہیں مسلم لیگ نون کو اور ان کو ضرورت نہیں رہی پیپلز پارٹی کی، آصف بڑا کنفیوز ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا کیا ایکشن کرے. تو جب یہ سہیل آفریدی سندھ پہنچا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ کے وزیر غنی نے ان کو اجرک پہنائی، استقبال کیا اور بہت اچھا ویلکم کیا.
اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ سارا کراؤڈ حیدرآباد میں ان کے پیچھے چلا گیا پی ٹی آئی کے، تو وہ نروس ہو گئے. ان کو یہ ہوا کہ ایسا نہ ہو سندھ بھی پی ٹی آئی ہماری حکومت یعنی پی 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 سے چلا جائے. اب وہ ان کو اجازت نہیں دے رہے، 2 دن روک لیا کہ جلسے کی اجازت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ہم قائد اعظم کے مزار پہ جا کے جلسہ کریں گے. اب آج مجھے پتہ چلا کہ ان کو اجازت نامہ مل گیا، لیکن پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، جلسہ تو ہم قائد اعظم کے مزار پہ ہی جا کر کریں گے. ہم نے طے کر گیا وہ پبلک پلیس ہے، وہیں جلسہ کریں گے. لیکن کراچی کے دورے سے ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی ابھی بھی جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم سے بہت آگے ہے. پیپلز پارٹی تو گنڈا جماعت ہے نا، لیکن اگر آج شفاف الیکشن ہو جائیں تو کراچی کو تو لینڈ سلائڈ کر جائے گی پی ٹی آئی، اتنی پی ٹی آئی کی مقبولیت ہے. اب تھوڑی سی ہم ممدانی صاحب کی بات کر لیں. ممدانی جو ہیں، زوران ممدانی، اب تو میئر بن گئے. جب وہ میئر نہیں بنے تھے جب بھی خبروں میں تھے، اب بھی خبروں میں ہیں. ان کا ایک کسی نے کلپ چلایا ہے، وہ پرانا ہوگا یقیناً، جس میں وہ مودی کو کہہ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ مودی یہاں کے ٹائمز اسکوائر پہ ایک گیدرنگ کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ جوائنٹ سیشن آپ کے ساتھ. تو اس نے کہا نہیں، مودی تو وار کرمنل ہے، اس نے گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے. میرے باپ بھی گجراتی مسلمان ہیں، میں بھی گجراتی مسلمان ہوں، میں اس شخص کے ساتھ کبھی کچھ ڈیلنگ ویلنگ یا پریس کانفرنس نہیں کروں گا. اور یہ میئر بننے سے پہلے اس نے کہا تھا. بڑا گٹسی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے، عمران خان صاحب کی بھی. اور سہیل آفریدی جس طریقے سے ویوز بنا رہا ہے، اس نے آصف منیر کو نروس کیا ہوا ہے اور آصف زرداری کو بڑا کنفیوز کیا ہوا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بلاول کچھ کہتا ہے، آصف کچھ کہتا ہے، کہ کس طرح پی ٹی آئی کو ہینڈل کیا جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں ہم مزید بات کریں.